میرے بھائیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کی اس شان کو نہ سمجھتے ہوئے ان کے سامنے شرکیہ نعرے لگتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے سوا اس کی مخلوق کو شریک کرنے کے اعتبار سے پکار لگائی جاتی ہے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بتلاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہیں، چند صحابہ کے اندر موجود ہیں، مشرک چڑھے ہوئے ہیں، غالب ہیں، ان حالات میں بھی آپ کا اسوہ کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، دلائل کا تقابل کریں، تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا منہج، ہمارا طریق، ہمارا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا، کہ آپ کوئی سے بھی حالات ہیں اللہ کی شان بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کے سلسلے میں کوئی مداہنت، کوئی لچک، کوئی کمپرومائز، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، احسن انداز سے آپ توحید سمجھائیں، لٹ مار انداز نہ ہو، دلائل قوی ہوں، پیار کے انداز سے اور دل میں دعا کرتے ہوئے اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ شرک سے تائب ہو جائے، یہ توحید کو قبول کر دے۔ لیکن اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی رواداری، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، سورہ ممتحنہ میں اللہ سبق سمجھا رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ تمہارے لیے کن سے بات کر رہا ہے؟ ہندوؤں سے نہیں کر رہا، سکھ عیسائی سے نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور پھر قیامت تک ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو پابند کر رہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے ابراہیم میں علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض قائم ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، ابداً یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ تم توحید کی شان کو گدلا کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف لاؤ۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ ابداً یہ بغض اور عداوت ہمیشہ رہے گی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، یہ ہماری دشمنی، بغض، عداوت تمہارے اور ہمارے درمیان یہ قائم رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ بات کر رہے تھے، کوئی کہتا نماز کا یہ اجر ہے، جہاد کا یہ اجر ہے، فلاں چیز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی، کہ اس کی محبت کا پیمانہ اور معیار
اللہ کی ذات ہے، قومیت نہیں ہے، وطنیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، بہترین عمل اس کا ہے۔ اور دشمنی بغض ہے تو اللہ کی خاطر۔ ایک شخص آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیتا، اسے دینا چاہیے، اخلاق اسلام کے محاسن میں سے ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتا آپ اس سے نفرت شروع کر دیں۔ والبغض فی اللہ، بغض کا معیار اللہ کی ذات ہو کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے پھر آپ کے دل میں اس کے لیے بغض ہوگا۔ اور اللہ سورہ انعام میں پابند کر رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، سورہ انعام جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں یاوہ گوئی کر رہے ہیں، ہماری آیات میں گڑبڑ کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لے، ایک طرف ہو جائے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور بات میں نہیں لگ جاتے تو وہاں سے چلا جا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھے بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یاد آنے کے بعد مشرکوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھا رہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل توحید بھی کہیں، توحید کے علم بردار ہونے کے دعوے دار بھی ہوں، اور پھر ہم شرک کی مجالس میں، ان کے عرسوں میں، ان کے میلوں میں، ان کے ایسے پروگراموں میں ہم شریک ہوں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اگر یاد نہیں آیا، انسان ہے، فرمایا جب یاد آ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ میرے بھائیو، نجات چاہتے ہو، اکثریت کو نہ دیکھو، نعرے بازی کو نہ دیکھو، شور شاہ کو نہ دیکھو، نجات چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ۔ میں نے جو دعوت آپ کے سامنے رکھی ہے، جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، کسی کو گالی دی ہے دلال کے ساتھ کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، صحیح بخاری میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اس لیے اپنے اندر دین کی حمیت اور غیرت پیدا کرو۔ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ آپ کی بیوی وقت پر آپ کو کھانا دے، کپڑے پریس کر کے دے، آپ کی خدمت کرے، سارا خیال آپ کا رکھے، لیکن آپ کا جو خاص حق ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کسی اور کو حصہ دے دے، شریک ٹھہرا لے، خوبیاں باقی رہیں گی۔ جب آپ کا خاص حق پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی کو دے اور آپ کے نوٹس میں آ جائے، کوئی غیرت والا اس کو برداشت کرے گا؟ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کا حق آپ اس کی مخلوق کو دیتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ کیا بدبخت، پیدا میں نے کیا، رزق میں دیتا ہوں، اور جو اپنی تخلیق اور بناوٹ میں محتاج ہے تو اسے میرا شریک بناتا ہے۔ تو اتنا بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی کئی اقسام ہیں اور ظلم عظیم شرک۔
سورہ حج میں بیان کیا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گویا وہ آسمان سے نیچے گر پڑا۔ اللہ اوپر ہے، اس کا علم، قدرت، طاقت ہر جگہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، توحید کو قبول کرتا ہے، اس کا تعلق عرش والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ اس کو یوں بیان کر رہا ہے ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فکأنما خر من السماء، گویا وہ آسمان سے نیچے گر پڑا ہے۔